اور یہ کچھ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، رات سے یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ عمارت کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں اس کا ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے، فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ فیض اللہ، ایگزیکٹلی بتائیے کہ اس وقت ایم اے جناح روڈ گل پلازا کی اس آگ سے متعلق آپ کے پاس لیٹسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت بھی آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگ پر مکمل طور پر ابھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ریسکیو ادارے موجود ہیں اور یہاں پر کچھ دیر قبل جو فائر ٹینڈرز تھے ان کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر جو واٹر ٹینکر موجود ہیں ان کے ذریعے فوری پانی منتقل کیا گیا، جس کے بعد جو عارضی ایک تعطل آیا تھا دوبارہ سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر ممکن کوشش ہے ریسکیو اداروں کی کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جائے، لیکن 16ویں گھنٹے میں یہ آگ داخل ہو چکی ہے اور ابھی تک اس کو مکمل طور پر نہیں بجھایا جا سکا ہے۔ یہاں پر ریسکیو ادارے موجود ہیں، ان کے رضاکار موجود ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اس آگ پر اگلے چند گھنٹوں میں قابو پایا جائے، کولنگ کا عمل مکمل کیا جائے تاکہ یہ اندر داخل ہو سکے۔ جو گل پلازے کی عمارت ہے یہ بہت بڑا احاطہ ہے، یہ خاصی بڑی عمارت ہے اور اس کی بیسمنٹ ہے، اس کے علاوہ 3 منازل ہیں اور ان ایک جگہ پر جانا خاصا مشکل کام ہے، اس میں بہت وقت لگے گا۔ اور اب جیسے تقریباً 2 بج چکے ہیں اور جیسے جیسے شام قریب آتی چلی جائے گی تو اندھیرا بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کام میں مزید دشواری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ریسکیو جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس کام کو فوری مکمل کیا جائے تاکہ اندر لوگوں کی تلاش کا کام اگر وہ موجود ہوں تو اس کو بھی مکمل کر لیا جائے۔ لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پر اسنارکل بھی موجود ہے، فائر ٹینڈرز بھی موجود ہیں، ان کی جانب سے مسلسل یہاں پر پانی گل پلازا کی طرف پھینکا جا رہا ہے تاکہ اس آگ کو بجھایا جا سکے۔ اچھا، اس وقت تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر کے اس کا چلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اس وقت بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ پانی سے ہی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ یہ رپورٹ کر رہے تھے اور کامل بھی یہ بتا رہے تھے کہ فوم کا استعمال بھی بیچ میں شروع ہوا۔ ابھی پانی سے ہی کوشش ہو رہی ہے آگ بجھانے کی؟ جی بالکل، فوم کا استعمال شروع ہوا تھا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو روک دیا گیا، اور جو ابھی صورتحال ہے وہ دوبارہ پانی سے جو ہے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یہاں سے آپ بلندی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ اس میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ ایک گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، یہ اس گل پلازا کا ٹرن جو لیتے ہیں، یہاں پر جو موجود دوسری منزل ہے اس پر آگ پر قابو پانے کی یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مرکزی دروازہ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اسنارکل بھی جو پہلے چھت پر کام کر رہی تھی وہ تھوڑی سی نچلی منزل پر آ گئی ہے۔ یہ آپ کو حنیف دکھائیں گے کہ پہلے وہ چھت کے اوپر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اسنارکل تھوڑا سا نیچے آ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ آگ جب لگے اور آگ جب رپورٹ ہو جائے تو اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسے ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ آگ جہاں سے شروع ہوئی وہاں تک اس کو دوبارہ محدود کرنے کی کوشش۔ ابھی ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے؟ بیسمنٹ کلیئر ہے، میزنائن کلیئر ہے؟ کون کون سے فلور ایسے ہیں جو کلیئر ہیں یا جہاں پر آگ ہے؟ آپ کے پاس کیا بریک ڈاؤن ہے اس کا؟ دیکھیے، جو بیسمنٹ ہے وہ تو کلیئر ہے، یعنی وہاں پر آگ بجھائی جا چکی ہے۔ جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ اس کی بالائی منازل ہیں، وہاں پر یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پر 2 جگہ سے اس آگ کو پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو بالکل فائر بریگیڈ نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ برابر میں ٹینکر بھی موجود ہے تاکہ پانی جیسے ہی کم پڑے وہاں پانی منتقل کیا جا سکے۔ اس جگہ پر اب کام شروع ہوا ہے اور یہاں سے قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک آپ کو اسنارکل پر بیٹھا ہوا ریسکیو اہلکار دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ اس وقت 3ری منزل پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو 2 جگہوں سے 2 مقامات سے اس وقت گل پلازا پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کا عمل جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید جو آگ ہے یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دھوئیں میں مکمل طور پر عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور جو عقبی جانب ہے وہاں پر ابھی اس طرح کا کوئی ہمیں انتظام نظر نہیں آتا کہ وہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ بتا رہے کوشش تو کی جا رہی ہے۔ فیض اللہ، یہ کہیے جیسے آپ نے کہا ایک سائڈ پر ایک گاڑی موجود ہے، دوسری سائڈ سے دوسری سائڈ کو آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو جتنا پریشر ہے اس پانی کا، ظاہر ہے کوئی ایک بلڈنگ تو نہیں ہے نا، کوئی ایک روم تو نہیں ہے، اتنا پریشر کافی ہے اس پانی کا کہ پوری بلڈنگ کی آگ بجھا لی جائے گی 2 اگر گاڑیاں بھی موجود ہیں؟ بالکل ناکافی ہے یہ۔ اس عمارت کا آپ جائزہ لیں، جتنی بڑی یہ عمارت ہے، غالباً 2 سے 3 ایکڑ پر محیط یہ پورا احاطہ ہے، اور اس کے لیے 2 گاڑیاں بہت ناکافی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر
1200 کے قریب دکانیں، یعنی گل پلازا ہم جاتے رہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو چھوٹی دکانیں بھی ہیں، بڑی دکانیں بھی ہیں، یہ مکمل طور پر یہ مارکیٹ بھری ہوئی ہے دکانیں سامان سے. 2 گاڑیاں تو ہم اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہو، ان 2 گاڑیوں سے تو کم از کم اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اب جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر جتنی میکسیمم گاڑیاں لگائی جائیں گی، کیونکہ ایک جگہ پر آگ نہیں ہے، یہ تو گل پلازا کا وہ مقام ہے جو بالکل مرکزی گیٹ ہے، وہاں سے یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ بہت بڑی عمارت ہے، اور یہ جس جگہ پر فائر بریگیڈ ابھی کام کر رہی ہے اس گلی کے ساتھ پوری یہ عمارت ہے جو کہ گول وہاں سے بل کھا کر دوبارہ آ رہی ہے. یہاں پر چوطرفہ آپ کہہ لیجیے 3 طرفہ تو یہ بالکل ریڈیس ہے، ایک بالکل مین روڈ پر ہے، پھر ساتھ میں ایک سڑک ہے، پھر دوسری طرف جاتا ہے معاملہ. اچھا فیض اللہ، آپ سے کچھ دیر پہلے غالباً آپ ہی یہ بتا رہے تھے کہ برابر والا جو کوئی پلازا ہے وہاں سے دیوار کو توڑ کر اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اندر آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہوئے ہیں، دیوار سے دیوار لگی ہوئی ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، گچ پچ سا ماحول ہے. اوپر جیسے جیسے آپ جاتے جائیں پھر اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اوپر کچھ لوگوں نے گودام بھی بنائے ہوئے ہیں. تو جب تک پینیٹریشن نہیں ہوگی تو اندر تک جا کر یعنی فوم یا پانی جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک تو آگ بجھے گی نہیں. یہ باہر سے جو ہو رہا ہے اس سے آپ بھی اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ آگ نہیں بجھے گی، تو وہ پینیٹریشن کے لیے کیا ہو رہا ہے اندر جانے کے لیے؟ دیکھیے کامل عارف نے غالباً یہ خبر دی تھی کہ برابر والی عمارت کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک راستہ تو موجود ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں گزشتہ شب سے آج دوپہر تک، ابھی تک اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. سنارکل کے ذریعے جو چھت ہے گل پلازا کی وہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک یہ راستہ بالکل ہو سکتا ہے، جو ریسکیو ادارے ہیں وہ زیادہ بہتر اس عمل کو جان سکتے ہیں کہ آیا جو اس کے ساتھ بالکل منسلک رمپا پلازا وہاں سے جو گل پلازا کی دیوار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. لیکن جو دھواں جتنا بھرا ہوا ہے، جتنا موجود ہے، اور جو پوری عمارت دیکھیں، آگ اگر بجھ بھی جاتی ہے تو وہ بہت وقت تک گرم رہتی ہے. وہاں کی جو زمین، دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس کے ایک تو گرنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، دوسرا اس کی حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے تپش کی کہ وہاں پر بغیر انتظامات کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں رہتا. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے، ابھی تک بدقسمتی سے ہم اسی سے نہیں نکل سکے کہ آگ پر مکمل قابو پانا، یعنی آگ پر مکمل قابو پانا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر کولنگ کا عمل شروع ہوگا جو کہ خاصا وقت لے لیتا ہے. گو کہ اس دوران جو تپش ہے اس کی حدت میں اتنی کمی ضرور ہو جاتی ہے کہ جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ اندر داخل ہو کر جائزہ لے سکیں. اگر کوئی وہاں پر انسان موجود ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی پروسیس مکمل کر سکیں. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے اس میں ابھی جب آگ پر ہی قابو نہیں پایا جا سکا ہے تو بعد کے مراحل تو بہت دور کی بات ہے. جب تک یہ پہلا مرحلہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک اگلے مرحلے پر نہیں جا سکتے. ہاں یہ ضرور خوشائن بات ہے کہ یہ آگ جو تھی اس کو صرف گل پلازا تک محدود کر دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اگر یہ آگ اس کے ساتھ منسلک رمپا پلازا پہ جاتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تباہی کتنی زیادہ پھیل جاتی. اور دوسری ایک اچھی بات یہ ہے کہ گل پلازا کے ایک طرف تو رمپا پلازا ہے، لیکن گل پلازا بالکل ایم اے جناح روڈ کے کارنر پر ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی عمارت نہیں ہے، درمیان میں ایک گلی سی ہے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس کے برابر میں جو دوسری عمارت کی جگہ ہے اس میں خاصا فاصلہ موجود ہے. تو اس طرح سے رمپا پلازا جو اس کے برابر میں موجود ہے وہاں بھی آگ نہیں گئی، آگ کو یہیں تک محدود کیا گیا. اور دوسرا گل پلازا کے بالکل ساتھ دوسری کوئی عمارت نہیں ہے، گلی ہے چوڑی سی، تو وہاں پر بھی دوسری عمارت تک اس آگ کے پھیلنے کا خدشہ نہیں ہے. لیکن گل پلازا اپنے طور پر ایک اتنی بڑی عمارت ہے، وہاں دکانیں ہیں کہ اس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. جب تک اس کی آگ مکمل طور پر بجھائی نہیں جا سکے گی تو اس کے بعد کے جتنے بھی پروسیس ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. تو جیسے یہاں پر آگ پر قابو پا لیا جائے گا تو اس کے بعد جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ اپنے دوسرے کام شروع کر سکیں گے، چاہے اگر وہاں لوگ موجود ہوں ان کو نکالنے کا ہو، یا پھر کولنگ کا عمل مکمل کرنا ہو، یا اگر کوئی سامان بچ گیا ہے تو اس کو نکالا جا سکے، جس کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ جو تاجر ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رات سے یہاں موجود ہیں، ان کے دوست احباب بھی موجود ہیں، بہت سارے لوگ مسنگ ہیں، ان کو بھی جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کہ اپنے پیاروں کی کوئی خبر لے سکیں. تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ پروسیس مکمل ہو تاکہ وہ اپنے جو کاروبار ان کا خاکستر ہو گیا ہے اگر اس میں سے کچھ بچ سکا ہے تو وہ نکال سکیں. لیکن اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ جو چیزیں اشیاء موجود ہوتی ہیں فروخت کے لیے، اس میں پلاسٹک کا سامان ہے، سوٹ کیس ہے، اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے برتن استعمال، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، وہ موجود ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑے موجود ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں، شو پیس ہوتے ہیں.
تو بہت یہ ایک رچ جو مارکیٹ ہے، یہاں پر اتنا کچھ ہوتا ہے جو سستے داموں میں ملتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں سے آ کر خریداری کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو مکمل طور پر ابھی ہمیں تباہی دکھائی دے رہی ہے. اور جو یہاں سے نکلنے والا دھواں ہے، دیکھیں 16واں گھنٹہ ہے، اس دھوئیں نے، کثیف دھوئیں نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یعنی اتنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ جو اس کے ساتھ منسلک عمارتیں ہیں وہ دھوئیں کی وجہ سے ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. یعنی 16 گھنٹے ہونے کو ہیں اور دھواں اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ اطراف کی عمارتوں میں موجود لوگوں کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ تو اس سے بالکل براہ راست متاثر ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو یہاں پر اس آگ کو دیکھنے کے لیے آئی ہے. جو لوگوں کا مزاج ہے فوٹیج بنانے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو BRT کا یہاں پر کام ہو رہا ہے، گرین لائن کا، اس کی وجہ سے بھی، ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بھی یہاں پر گاڑیوں کے لیے پہنچنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. عموماً جو MA جناح روڈ ہے کاروباری مراکز کی وجہ سے کنجسٹڈ رہتا ہے، یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. پیک آورز میں تو یہاں عام دنوں میں گزرنا محال ہوتا ہے. آج چونکہ چھٹی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی جو گاڑیوں کا ازدحام ہوتا ہے، جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے آ کر اپنے کاروبار کے لیے آتی ہے، دفاتر آتی ہے، وہ لوگ موجود نہیں ہیں. تو یہاں پر ہمیں بڑی تعداد میں جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان کے اہلکار دکھائی دے رہے ہیں، ایمبولینسیں دکھائی دے رہی ہیں، فائر ٹینڈرز ہیں، واٹر ٹینکر بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں کہ ان فائر ٹینڈرز کو وہ مسلسل پانی فراہم کر سکیں. تو یہاں موجود جتنے ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے سچی بات تو یہ کہ ابھی تک اس آگ پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا ہے. لیکن خوشخبری اس میں سے یہ ہے کہ کم از کم اس آگ کو اسی ایک عمارت تک محدود رکھا گیا ہے، اور یہ نہ رمپا پلازا کی طرف گئی ہے اور اس کو متاثر نہیں کیا. تو اگر یہ آگ پھیل جاتی، دوسری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، تو یہ نقصان اتنا بڑا ہوتا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی بڑی یہ عمارت ہے، جتنی یہ طویل عمارت ہے، تو یہاں پر اس وقت صرف 2 سے 3 فائر ٹینڈرز موجود ہیں جو بیک وقت کام کر رہے ہیں. یعنی اب تقریباً 16 گھنٹوں کے بعد یہاں پر انتظامیہ کو ہوش آیا تو انہوں نے دوسری طرف سے بھی پانی ڈالنا شروع کیا ہے آگ پر، تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے. لیکن جتنی بڑی یہ عمارت ہے، یہ تو ہم صرف سامنے کے مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں، جو آپ کو دکھائی دے گا اس وقت جو یہ نظر آ رہی ہے، یہ بالکل فرنٹ ہے. یعنی اس کو آپ فرنٹ دیں اور اس وقت وہ اسنارکل کے ذریعے پانی ڈالا جا رہا ہے. اور یہ فائر ٹینڈر ہے جو اس کی جو وہ گلی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برابر میں کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ خالی جگہ ہے، لیکن دھوئیں کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی. تو یہاں سے اب اس کو بجھانے کا عمل شروع کیا گیا ہے. اب یہاں سے مزید گاڑیاں اگر عقبی طرف سے بھی ہوں، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر ٹینڈرز اچھی خاصی موجود ہیں یہاں پر، یعنی اچھی خاصی گاڑیاں موجود ہیں. لیکن جو ریسکیو کے عمل میں شامل ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2 گاڑیاں تھیں، ایک اسنارکل ایک فائر ٹینڈر، اور اس وقت صرف 2 گاڑیوں سے، ایک اسنارکل ہے اور ایک فائر ٹینڈر ہے، اس کے ذریعے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتظامیہ یہاں پر موجود ہے، لیکن جو بقیہ گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کو ابھی تک استعمال میں نہیں لایا گیا ہے. ان کو استعمال میں نہ لانے کی وجہ سے جو ہے یہ آگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے. تو اگر یہ کئی اطراف سے اس کو استعمال کیا جائے، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، اس کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو یقینی طور پر ایک بہتری آ سکتی ہے. تو اس کے اوپر جو فائر ٹینڈرز کا عملہ ہے، انتظامیہ اس نے کم سے کم یہ تو کیا ہے. جیسے کہ ہمیں فیض اللہ بتا رہے ہیں کہ فائر فائٹرز کی گاڑی موجود ضرور ہیں، لیکن ان کو زیادہ گاڑیوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. صرف 2 گاڑیاں ایسی ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے آگ بجھانے میں. فیض اللہ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.